السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو روزے نے کھانے اور پینے سے روکے رکھا جس کی اس کی خواہش تھی تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق جنت کے پھل کھلاتے ہیں اور اس کو جنت میں سے پلائے گا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کے پاس یہ وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو یہ بتا دیجئے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھے گا تو میں اس کے جسم کو صحت عطا کروں گا اور اس کے اجر کو بڑا کر دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم سمندری جنگ میں جا رہے تھے کہ ایک آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے کشتی والو اپنی خبر دو۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے کہا کیا تو نہیں دیکھتا کہ ہوا ہمارے لیے اچھی ہے یعنی سازگار ہے، لنگر ہمارے لیے اٹھائے گئے ہیں، کشتی ہمارے لیے سمندر کی گہرائی میں چل رہی ہے۔ تو اس آواز دینے والے نے کہا کیا میں تم کو اس فیصلے کے متعلق نہ بتاؤں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر لازم کر رکھا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر یہ فیصلہ فرما لیا ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ایک دن پیاسا رکھے گا یعنی روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس کو قیامت کے دن سیراب فرمائیں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں آپ سے حاصل کر لوں اور اللہ تعالیٰ اس سے مجھے نفع عطا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے کو لازم پکڑ لو کہ اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن روزے داروں کے لیے دسترخوان رکھے جائیں گے، وہ کھا رہے ہوں گے اور لوگ حساب دینے میں مشقت میں ہوں گے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر کاشتکار کو اپنی کھیتی کا بدلہ دیا جاتا ہے اور زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن اہل قرآن اور روزوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔